گزشتہ 2 دن 3 دن قبل پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بیان دیا کہ یہ جو ریپ کے جنسی جرائم کے جتنے واقعات ہیں ان میں سے ایک وجہ عریانی فحاشی اور بے حیائی بھی ہے۔ خان صاحب کے اس بیان کی پاکستان کے ہر مذہبی طبقے نے تائید کی، اور یہ خان صاحب نے درست نشاندہی کی ہے، اور یہ نشاندہی خان صاحب نے نہیں کی، یہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کر دی ہے۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنَّ۔ اے نبی، مومن عورتوں سے بھی کہیے، بیویوں کو بھی کہیے، بیٹیوں کو بھی کہیے، مومن عورتوں سے بھی کہیے جب بھی گھر سے نکلیں جلباب اوڑھ کے نکلا کرے۔ ہاں صاحب نے یہ بات کہہ دی، ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا۔ خان صاحب اب آپ غور کریں، آپ کے اصل ہمدرد کون ہیں اور آپ کے اصل مخالف کون ہیں؟ وہ لبرل مافیا جو آپ کی ہر بات کو سپورٹ کرتا تھا، ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کے حق میں بیان نہیں دیا، نہ آپ کو سپورٹ کیا، بلکہ کہا آپ نے یہ تنگ نظری کے اوپر مبنی بیان دیا ہے، اور کہا خان صاحب کا بیان خلاف حقیقت ہے۔ بتائیے، خان صاحب کے بیان کو تو ان کو خلاف حقیقت کہنے کی جرت ہے، کیا اللہ کا بیان بھی خلاف حقیقت ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے مومن عورت ایک ایسے باوقار باعزت لباس کے ساتھ نکلے، یہ عورت کا پروٹوکول ہے، یہ مومن عورت کا پروٹوکول ہے کہ اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھنے کی کوشش بھی کرے تو کچھ نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کا بیان ہے کہ عمران خان کا بیان ہے؟ آج ہاں صاحب آپ کو یہ چاہیے، آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ مساجد کرونا نہیں پھیلاتی، ہم آپ کے اس بیان کو اس وقت بھی سلوٹ کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے اندر یہ جو مضحکہ خیز SOPs بنائے گئے ہیں، آپ صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ فحاشی، عریانی، بے حیائی کے اوپر پابندی لگانے کی بجائے نمازوں کے اوپر پابندی لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ماسک نہ پہننے کے اوپر تو جرمانے ہیں، اور اگر پھر بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، ایک حکمران، ایک حکومت جب ایسی گزری تھی جنہوں نے کہا تھا حجاب ہونا چاہیے، ہمارے ہمسائے میں پردہ ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے، عورت گھر سے نکلے حجاب اور نقاب پہن کے نکلے، اس کو تو آپ کہتے تھے وہ بڑے متشدد ہیں، بڑے متعصب ہیں، یہ بڑی سوچ غلط ہے۔ اب جبری ماسک پہنانا کیسا ہے؟ اب جبری، اگر جبری حجاب کروانا آپ کے نزدیک متعصبانہ سوچ ہے تو جبری ماسک پہنانا آزادی اظہار ہے، آزادی گفتار ہے۔ میں تو کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ یہ بات رکھی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، احتیاطی تدابیر جس نے جتنی کرنی ہے وہ کر لے، لیکن اللہ کی قسم بیماری سے شفا دینے والی ذات ایک ہی ہے، وہ رب تعالیٰ کی ہے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لینے سے سانپ کے کاٹے کا علاج ہو جاتا ہے، سانپ کے کاٹے کا۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ وائرس سانپ کے کاٹے سے بھی تیز رفتار ہے یا اس سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے؟ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا، سانپ بھی کاٹ جائے 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ لی جائے، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، مغالطہ ڈال دیا۔ یہ دعائیں یاد کریں۔ دوبارہ کرونا کا دور ہے، کرونا کے بارے میں خام خواہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 1 سال کے اندر 14,000 کل اموات، وہ جو دنیا کے اندر 8 سے 10,000 بچے روزانہ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ بھوک کے لیے کوئی ویکسین ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، صرف کیا کھلانا ہے؟ روٹی۔ یہ ترجیحات کا فرق ہے، یہاں پہ غور کرنا۔ وہ جو 8,000 10,000 مسلمان اور غیر مسلم بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی شور اور ویلا نہیں، اس کے لیے تو ویکسین کے کوئی نعرے نہیں، اس کی ویکسین تو صرف روٹی ہے۔ اور یہ بیماری جس کا خالق مالک بھی اللہ ہے، جس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، جس کا شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اس بیماری کے اندر لوگوں کے ایمان اور توکل کو ہلا دیا۔ میرے بھائیوں، کچھ وقت اس لیے لے رہا ہوں، ویسے لاک ڈاؤن ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا آج رات بارش ہوئی اور کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے ایک بارش کی وجہ سے۔ ہاں کچھ لوگوں نے کہہ دیا فلاں ستارہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا، فلاں ستارہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا تو بارش ہو گئی، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تیرا اور میرا ایمان کہاں پہ گیا ہے؟ جی فلاں بندے سے ملاقات ہو گئی تھی، فلاں سے ملا تھا، فلاں سے ملا تھا، بیمار ہو گیا۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ نبی کریم کے صحابہ نبی کریم سے دین سمجھ رہے ہیں، اگر کسی نے یہ کہہ دیا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ بے ایمان ہو گیا۔ تو جی چاہے جو مرضی کرتا رہے، فلاں سے ملا تھا، فلاں سے سلام کیا تھا، فلاں سے ملاقات ہو گئی تھی، ادھر سے لگ گیا۔ اللہ کی مرضی سے لگ سکتا ہے، کسی سے نہیں لگ سکتا۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو لگ جائے گا۔ تو گھر میں چھپ جا، بیٹھ جا۔ گھروں میں بیٹھنے والے کیا وبا سے بچ گئے ہیں؟ کیا کرونا وائرس سے بچنے والے موت سے بچ جائیں گے؟ کیا موت سے بچ جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے والا موت سے بچ جائے گا؟ ایک گارنٹی ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں آ گیا صبح کی نماز پڑھنے، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، وہ اللہ کی ضمانت میں آ گیا، اور اللہ میزبان ہے، وہ مہمان ہے، اور میزبان کی یہ شان ہے کہ مہمان کا اس طرح اکرام کرے، اس طرح توقیر کرے، اس طرح عزت رکھے کہ اس کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث رکھتا ہوں کہ جس بندے نے اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ لیا، 3 دفعہ صرف، اس کو دنیا کی کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اللہ پہ اعتماد ہے کہ ویکسین کے اوپر اعتماد ہے۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ بات آئی ہے تو کہہ بھی دیتا ہوں، لوگ شور مچا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق اتنا مضبوط اور پائیدار اور جاندار وظیفہ ہے کہ کسی کرونا کے آخری سٹیج کے مریض کے اوپر جا کے دم کیا جائے، جب عدد 500 کے قریب پہنچتا ہے تو مریض کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آپ 3 دفعہ کی حدیث ہے، لیکن تجربے اور مشاہدے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر زیادہ پڑھا جائے تو زیادہ اثر ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ کی حدیث ہے۔ اگر 7 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ بھی پڑھیں، نہ صبح کوئی چیز نقصان پہنچائے گی، نہ شام کو کوئی پہنچائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے فرامین ایسے ہی ہیں کہ جس نے کسی بیمار کو دیکھ لیا، کوئی کرونا مریض دیکھا، کوئی کینسر کا مریض دیکھا، کسی بیماری میں دیکھا، ہماری غفلت ہم نہیں پڑھتے، اگر پڑھ لیا وہ بیماری نہیں رکھ سکتی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمہیں رسول اللہ کی باتوں پہ یقین کرنا تو کرو، تمہیں اللہ کی باتوں پہ یقین کرنا تو کرو۔ میرے بھائیو، وہ رب جو بیماری دیتا ہے وہی شفا دینے کے اوپر بھی قادر ہے، لیکن مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں اللہ یہ بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑائیں، روئیں، صدقہ کریں، بہت سی بیماریاں صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔